السلام علیکم. بائٹس فار رائٹس کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں صدف خان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ میمن اور عرفانہ یاسر، اور بات پچھلی ایپیسوڈ سے چل رہی ہے جینڈر اور انٹرنیٹ کی اور انٹرنیٹ گورننس کی. بات یہ چل رہی تھی کہ انکلوسیو انٹرنیٹ پالیسیز، یعنی ایسی پالیسیز جہاں پالیسی سازی کے وقت خواتین کا، جینڈر کا ایک لینس استعمال کیا جائے، انکلوسیونیس کا خیال رکھا جائے. پاکستان میں ایسی پالیسیز نہیں بنتی اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے خواتین پر. بات کنٹینیو کریں گے پچھلی ایپیسوڈ سے. عرفانہ، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے obviously there has been a structural shift in this. پالیوٹ کیا گیا ہے آرگینکلی، سوشل میڈیا پالیوٹ نہیں ہو گیا، اس کو ویپنائز کیا جاتا ہے. اور ایک اور جو ویپنائزیشن ہو رہی ہے وہ آئی تھنک پالیسی میکنگ کے نیریٹیوز میں ہے، جہاں اسپیشلی اس حکومت نے آتے ہی جو میجر پالیسی سازی کی بات کی اس میں مس انفارمیشن ٹاپ پہ تھی، جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خود بڑی ایکٹیولی انوالوڈ ہیں اس کے اندر. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ ایک طرف تو خود ہی آپ مس انفارمیشن پھیلائیں بھی، وہ بھلے یا تو فیک نیوز بسٹر ٹائپ چیزیں لے آئیں میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، یا پھر آپ باقاعدہ ڈیفیمیشن کے اور ڈس انفارمیشن کے ایسے بل لے آئیں جہاں آپ واحد ڈٹرمننٹ ہو اس بات کے کہ ڈس انفارمیشن ہے کیا اور سچی خبر کیا ہے. اچھا، پہلے صرف ایک میں ایڈ کروں گی جو ماریہ نے کہا کہ جب آپ کوئی بھی چیز کہیں دیکھتے ہیں نا، تو ایون فار می، میں کبھی بھی کسی چیز پر فوراً سے یقین نہیں کرتی. سو اٹس لائک کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے وہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے، پھر بھی مجھے ہوتا ہے نہیں، میں یہاں سے چیک کروں گی، یہاں سے چیک کروں گی، اس کے بعد میں یقین کروں گی. ابھی ریسنٹلی جیسے اسنو فالنگ ہر سال ہوتی ہے نا، تو آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے دیکھی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، برف پڑ گئی، برف پڑ گئی. بٹ جب میں نے اس پہ بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ کیا یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں. اٹس اے ویری بہت کامن سی چیز ہے کہ یار ہاں ہارملیس سی چیز ہے. جب میں نے جا کے وہ ویڈیوز دیکھی تو وہ ساری پچھلے سال کی تھی، یعنی اس سال کی نہیں تھی. سو ویوز کے لیے یا بہت ساری انگیجمنٹ کے لیے ٹویٹر یا ایون دوسرا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں، وہاں پر لوگ بہت ویڈیوز ڈالتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب بھی اس پہ کامنٹ کریں یا جب بھی اس پہ کوئی بھی چیز کریں، آپ میک شیور کہ وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مس انفارمیشن نہیں ہے یا ڈس انفارمیشن نہیں ہے. دوسری بات صدف، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو بھی پچھلی گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو، جو ڈویژن ہے بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز کی ہم کہہ لیں یا بہت سارے جرنلسٹ کی کہہ لیں، وہ حکومتیں ان کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. ابھی اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں یا ٹویٹر پہ چلے جائیں، ایون بہت سارے جرنلسٹ کا بہت سارا کانٹینٹ ایک دوسرے کے خلاف ہے. اگر ایک بندہ ایک چیز کہہ رہا ہے کسی کا نام لے کے، دوسرے نے اسی طرح کا کانٹینٹ بنانا ہے اس کا نام لے کے نا. اور وہ موسٹلی مس انفارمیشن بھی ہے. اگر مجھے یہ ہے کہ صدف نے یہ بات کہی ہے اور کل صدف اس کا رپلائی دیتی ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی، مجھے نہیں پتا مجھے صدف پہ یقین کرنا ہے یا اس دوسرے بندے پہ یقین کرنا ہے. سو گورنمنٹس جو ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں. ہم ہمیشہ ایسوسیشنس کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پالیسی بنے، سب جرنلسٹ کمیونٹیز، ایسوسیشنس کو اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو آن بورڈ لے کے وہ پالیسیز بنائیں. لیکن یہاں پہ جب سب آپ اکٹھے ہی نہیں ہیں، آپ ایک کے نیریٹو کو غلط سمجھتے ہیں اور دوسرے کے نیریٹو کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس تو پھر اٹس اے گولڈن چانس کہ وہ اپنی مرضی سے پھر آپ کی جو بھی پالیسیز ہیں یا جو لیجسلیشن ہے وہ اپنی مرضی کی کریں گے. سو اس میں جو قصور ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایسوسیشنز پراپر نہ ہونا، ایک پیج پہ نہ ہونا، اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف ایسی چیزیں کرنا جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن آپ ایک دوسرے کے خلاف پھیلا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، وہ اس انفارمیشن کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی جو 26 نومبر کو ہوا وہ یہی ہوا کہ گورنمنٹ نے ساری انفارمیشن روک لی. جب آپ انفارمیشن کو روک لیں گے تو مس انفارمیشن پھیلے گی، پھر لوگوں کو خبر نہیں مل رہی. آپ لوگوں کو ہاسپٹل کیوں نہیں جانے دے رہے؟ اگر آپ جانے دیں گے تو پتہ لگے گا اصل میں کیا ہوا ہے. آپ ان کو روک رہے ہیں، سو پھر آپ بعد میں کہیں گے کہ جی مس انفارمیشن پھیلی ہے کیونکہ آپ نے اس کو روک کے رکھا ہے. سو آئی تھنک یہ ہو رہا ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو آپ فریکچرز اور جرنلسٹ ایسوسیشنز میں، یونینز میں جو فریکچرز کی بات کری ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سسٹمیٹکلی کیا بھی گیا ہے. اسپیشلی جو بالکل شروع میں کراچی میں ڈویژن ہوئی تھی، اس کے بعد اور مزید ڈویژنز ہوتی رہی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ سے بڑی
اسمارٹلی یوز کرتی ہے. اور کبھی کبھار کوئی ایسی پالیسی آتی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یونین نے آپ کو یہ پروف کیا ہے, اور وہ یونین کا کون سا دھڑا ہے, کس طرح سے ہے, وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. میں آخری کویسچنس کی طرف آؤں گی. ان ٹرمز آف سولیوشنز, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مس یوز ہو رہا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت اس بیانیے کو بھی مس یوز کرتی ہے جینڈر کے حوالے سے, اسپیشلی جینڈر کے حوالے سے. ایک پروٹیکشنزم کی بڑی, ایون پیکا جب منظور ہو رہا تھا 2015 میں, سب سے بڑا ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ خواتین سفر کر رہی ہیں. اگین کولیٹرل ڈیمیج خواتین ہے نا, ہمیں استعمال کر کے آپ نے اپنے جو کنٹرول ہے اس کو کرنا ہے. اور جو پلیٹ فارمس ہیں ان کا رول بھی بہت بہت بھیانک رول ہے. فیس بک پہ اسپیشلی جو میٹا ہے, اس کے ملٹیپل لیکس سب جو وسل بلورز ہیں وہ سامنے لا چکے ہیں کہ پیسوں کے لیے وہ باقاعدہ نفرت انگیز اسپیچ کو, مس انفارمیشن کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور ہم جیسے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان پہ الزام لگتا ہے کہ آپ فیئر مانگرنگ کر رہے ہیں. وین وی سے کہ جب لوکلائزیشن ہوگی تو یہ مسئلہ ہو جائیں گے. ایکچولی کہنا کیا چاہیے پالیسی کے حوالے سے, ہم نے حکومت کو کہنا کیا چاہیے, واٹ آر یور ریکمنڈیشنز؟ سو یہ جو پلیٹ فارم لیول کی جو آپ بات کریں وہ تو اب آپ دیکھ لیں ایلون مسک کیا کر رہا ہے. مطلب جو پلیٹ فارم اونر ہے وہ اس وقت یو کے اندر اسلاموفوبک ٹویٹس کو نہ صرف کہ پروموٹ کر رہا ہے بلکہ ایک نیریٹو بنا رہا ہے. انگلینڈ میں الیکشن کیسا ہونا چاہیے, امریکہ میں H1B ویزا کا کیا, وہ تو اس لیول کا بڑا پلیئر ہے. تو وہ تو حکومتیں جانیں, وہ تو پلیٹ فارمز جانیں. میں اس مسئلے کا بڑا لوکلائزڈ حل بتانا چاہتی ہوں. میرے نزدیک پرائیورٹی ایک ہی ہونی چاہیے سادہ, وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر ڈیڈیکیٹڈ ڈیسکس ہونے چاہیے ہیں جہاں پر خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ جو وائلنس ہے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے ان کیسز کو نہ صرف اکنالج کیا جائے, فائل کیا جائے, فالو کیا جائے, بلکہ ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یہ آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہو اسٹاپنگ اس کہ FIA کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک بنائے, وہاں پہ ویمن آفیسرز ریکروٹ کریں جو کہ ان شکایتوں کو سنیں اور ان کو بیکاز جب آپ خواتین وہاں بیٹھی ہوں گی وہ ایمپتھائز کر سکتی ہیں, وہ سمجھ سکتی ہیں کہ کتنی ڈسٹریس ہے, اور ان کو فاسٹ ٹریک کر کے آپ ان کیسز کی جو پینڈنسی ہے ان کو ختم کریں. میرے نزدیک یہ ایک حل ہو سکتا ہے. ریاست یہ کر سکتی ہے, ریسورسز بھی ہیں, نیت کی صرف فقدان ہے. اور وہ نیت اس لیے کیونکہ وہ خواتین کے خلاف کرائم کو لوگ کرائم ہی نہیں سمجھتے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ نے کسی کو ہراس کر دیا تو وہ کہ آپ نے اپنا پبلک پروفائل بنایا ہوا ہے, سڑک پہ آپ کو کسی نے کہہ دیا چلتے ہوئے تو آپ کیوں نکلیں. سو جب ہماری سوچ ہی یہ ہے, اور یہ پالیسی سازوں کی بھی سوچ ہے, women are invisible in those rooms. I have been in those rooms. I have attended briefings جہاں پہ پالیسی ڈیسیجنس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے. ادھر عورتوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی اس سوسائٹی کی ایک امپورٹنٹ اینٹیٹی ہے. یہ ساری مردوں کو دیکھ کے, مردوں کے لیے, مردوں کی طرف سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں. تو ہمیں FIA کے اندر, پولیس اسٹیشنز کے اندر آئی تھنک پرائیورٹی کے اوپر ہمیں یہ کیسز جو ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ آئی وڈ سے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں start being a little more mindful on social media, pause, reflect, ڈبل چیک. جیسے عرفانہ نے کہا ان کی BBC کی سپرب ٹریننگ ہے اس لیے یہ کر سکتی ہیں. ہر آدمی ایسا کی ٹریننگ ایسی نہیں ہے, بیکاز ان سے 4 لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی سورس کیا ہے. اب واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے آنٹیز انکل سے کوئی سورس نہیں پوچھے گا, ان کے فارورڈ انفارمیشن پہ یقین کر لے گا. سو صرف آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیے اور ویٹ کریں کہ بھئی کیا مختلف اور سورسز سے, اور اپنے ہی ہم خیال لوگوں کی کنفرمیشن کا خیال نہ کیجیے اور پہ بیس نہ کیجیے کہ بھئی 4 لوگ جو کہ میرے ہی قبیلے سے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی ہوگا. نہیں, امپورٹنٹ نہیں. لیٹ ادر پیپل آلسو ڈیسائفر اٹ. یہ 2 رسپانسبلٹیز میرا خیال ہے جو ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ایکشنیبل ہے, یہ ڈویبل ہے. سو آئی ول ریسٹرین مائی ایڈوائز تو کچھ تھوڑا ویور کی طرف کہ بھئی بی مور رسپانسبل, اینڈ تھوڑا اسٹیٹ کی طرف کہ پلیز ٹرائی ٹو ایکسپیڈائٹ کیسز دیٹ انوالو وائلنس اگینسٹ ویمن. اوکے, سو ایز ماریا سیڈ کہ آپ کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچیں. وہ ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے جو جن کو نہیں پتہ وہ مس انفارمیشن پھیل جاتی ہے, بٹ بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو جان کے کریں گے. وہ کہیں گے اچھا ہاں ہمارے پاس یہ آیا ہے, ہم پھیلائیں گے تو وہ ڈس انفارمیشن پھیلے گی. سو ان لوگوں کو بھی شاید تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے اوور آل سوسائٹی پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. دوسرا جو ریاست کو کیا کرنا چاہیے, بلینکٹ بین کسی بھی چیز پر آئی تھنک اٹس ناٹ دا سولوشن. آپ گاڑی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سڑک پر تو آپ ساری گاڑیوں کو تو نہیں بند کر دیتے. سو اٹ شوڈ بی کہ آپ کو
لیجسلیشن کرنی بھی ہے تو اس کو ایک خاص پوائنٹ پہ کہ ہمیں کس چیز پہ کرنی ہے. اگر آپ بلینکٹ جیسے ایکس پہ اگر بین ہے تو اٹس اے بلینکٹ بین, یا کچھ ملکوں میں ٹک ٹاک پہ بین ہے, اٹس اے بلینکٹ بین. سو آپ کو وہ لیجسلیشن اتنے حصے پہ کرنی ہے جہاں سے پرابلم آ رہی ہے, آپ سب پورے کے اوپر بین نہیں لگا سکتے. اگر جو پیکا آرڈیننس میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والے کو 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے, لیکن اس میں وہ ڈس انفارمیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, وہ کون لوگ ہوں گے, کیا وہ تو پھر آپ وہ بھی ایک بہت ہی ویگ سی چیز ہے. ہماری امی اور نانیاں خاندان گروپ کے دیکھیں اس پہ کیا کیا آ رہا ہے. سو وہ آپ کا پرسنل تو ایک ہے ہی ہے, لیکن دوسری طرف جو حکومت جو لاز لے کے آنے کی بات کر رہی ہے اس میں بھی بہت کلیئرٹی نہیں ہے. سو آئی تھنک اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنا اٹس ناٹ ویری ایزی. یہ ہمیں پتہ پوری دنیا میں بھی ابھی تک اگر دیکھیں جائیں تو ہر کوئی کوشش میں لگا ہوا, اٹس ناٹ ویری ایزی تھنگ. لیکن اس کو اس ایزی تھنگ نہیں ہے, اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بلینکٹ بین کر دیں سب چیز کو. سو یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم سولوشن جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اور آئی تھنک اگین آئی وڈ سے کہ سب جرنلسٹ کو, سب میڈیا والوں کو, کانٹینٹ کریٹرس کو اس سب میں ایک ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سب کے فائدے کے لیے ہے. اگر آپ ساتھ میں نہیں ہوں گے تو کل گورنمنٹ بدل جائے گی, نیریٹو بدل جائیں گے, دین یو ول بی دا وکٹم. سو وکٹم کس وقت کون ہے اس کی بجائے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سب کو سوٹ کرے. اس کو میں اگر سم اپ کروں ایک لائن میں, وہ یہ ہے کہ ایک ایسی پاپولیشن جو کہ 25 کروڑ ہے, لٹریسی ریٹ ہمارا ہم سب کو معلوم ہے, جو ولنریبل ہے, امپریشنیبل ہے, ایک وہ اور دوسری طرف ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کی انٹینٹ کنٹرول ہے, اسٹائفلنگ ہے, ریگولیشن نہیں ہے. This is a recipe for disaster. I don't know how do they sleep well at night. We have a bulging population of 25 crore people. How can you control them? How can you stifle them with so much, diversity? اور آپ ریگولیشن کی طرف نہیں جا رہے, یہ ایک دن خدا نہ خواستہ this is going to backfire really badly. I think it already is. جس طرح کی فرسٹریشن ہمیں نظر آ رہی ہے, جس طرح کا ہمیں برین ڈرین نظر آ رہا ہے پاکستان سے, جس یوتھ پاپولیشن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں وہ ایکچولی ملک کے ساتھ شاید اتنی فرسٹریٹڈ پہلے کبھی نہیں ہوئی. میں کتاب پڑھ رہی ہوں آج کل جس کا نام ہے دا کمنگ ویو, اور وہ اے آئی سے متعلق ہے, اور اس کے پہلے چیپٹر کا نام عرفانہ آپ کی بات سن کے مجھے یاد آیا, اٹ سیز کنٹینمنٹ از ناٹ پاسبل. اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی, اور جو ڈفرینٹ اے آئی کی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں انکلوڈنگ بایو ٹیک وغیرہ, اس کی بات کریں. بٹ آئی تھنک اٹ اپلائز پرفیکٹلی آن سوشل میڈیا ایز ویل. کنٹینمنٹ از ناٹ پاسبل, اور جو حکومت کی کوششیں ہیں وہ ساری ہمیں کنٹینمنٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں, رادر اس کے کہ وہ ایک پروڈکٹیو انکارپوریشن انٹیگریشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں. ہماری اس ایپیسوڈ میں آئی تھنک جو ہم نے بات کی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جینڈر سینسٹیو لینس کا ہونا پالیسی سازی کے اندر, اور جو آپ کا شفٹ ہے, آپ کا جو پالیسی کا بنانے کا نیریٹو ہے یا آپ کا انفارمیشن کنزمپشن کا نیریٹو ہے, وہ واقعی میں انفارمیشن کنزمپشن رادر دین اسپریڈنگ مس انفارمیشن, اسپریڈنگ پروپیگینڈا. جب تک یہ والا شفٹ نہیں آئے گا, آپ شاید کوئی چھوٹا بہت پولیٹیکل موٹیو حاصل کر لیں یا ایز اے پارٹی ورکر آپ شاید سپورٹ تھوڑی سی حاصل کر لیں, لیکن لانگ ٹرم میں سوسائٹی کے لیے, اکانومی کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ہارمفل ہوں گی. تھینک یو فار ٹیوننگ ان. ویل سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ.